تو یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عارف فرحات صاحب، آج کی تقریب کے مہمان اعزاز، چیئرپرسن شعبہ اردو مائی یونیورسٹی اسلام آباد، شاعر، محقق، نقاد، کئی کتب کے مصنف ہیں. ان کی شاعری کی تصانیف میں زنجیر اور موسم نارسائی ہیں، جبکہ ان کی تنقیدی کتب میں اردو ماہیے کے خط و خال اور ایم فل کا ان کا مقالہ ہے پروفیسر ڈاکٹر عبد المغنی بحیثیت اقبال شناس، اور پی ایچ ڈی پر ان کا مقالہ ہے اردو نظم کا عروضی مطالعہ. اور آج آپ طالبات سے گفتگو کریں گے کلام اقبال میں عورت کے لیے تصور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان خصوصی صاحب صدر شعبہ اور محترم اساتذہ کرام جن کا تعلق شعبہ اردو کی فیکلٹی سے ہے، اور عزیز طالبات، السلام علیکم. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جامعہ فاطمہ جناح نے اقبال کے کلام میں جو تصور تعلیم ہے عورت کے حوالے سے اس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا. میں شروع سے اس بات کے حق میں ہوں. میں اقبال کی شاعری کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس اگر کسی طالب علم کے والدین آئیں اور وہ یہ کہیں باتیں کس بند، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی یا اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا ہے، تو اگر کسی لڑکے کے والدین ہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ چلے کوئی وجوہات ہوں گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی بچی کے والدین ہو تو میں انہیں سارے کام چھوڑ کے بٹھا لیتا ہوں اور میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم روکی ہوتی تو کوئی خاص مجھے فکر نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بزنس مین بن سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے. لیکن بچی کی تعلیم بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ ان فیوچر اگر وہ بیار و مددگار ہو جائے ماں باپ کے جانے کے بعد، اور اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اسے تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑ جائے گا. اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو وہ عزت سے شان سے سر اٹھا کر مردوں کے شانہ بشانہ چل کے وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے اور ان کی کفالت کا ذریعہ بن سکے گی اور ملازمت کر سکے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے ایک زندہ و جاوید یہاں پر مثالیں موجود ہیں. آپ کی جامعہ میں سینکڑوں خواتین ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے خاندان کی بھی کفالت کر رہی ہیں، اپنی شوہروں کا بھی ہاتھ بٹا رہی ہیں. اور یہ جو سوچ ہے یہ آپ میں سے ہر ایک فرد کی ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کی تعلیم جو ہے وہ ایک محض ایک عورت کی تعلیم نہیں ہے، وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے. اور اس کا کینوس وسیع کرتے چلے جائیں تو بڑا دائرہ بن جاتا ہے. پورے معاشرے کی تعلیم ہے عورت کی تعلیم. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ اقبال جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کو اس کے فرائض اور اس کی صلاحیتوں سے آگاہی ہو. یعنی انہوں نے وہ اس چیز کے خلاف نہیں تھے قطعاً، کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ کہیں کہ عورت کو تعلیم نہ دی جائے. صرف وہ یہ چاہتے تھے، وہ بڑی سوچ کے آدمی تھے. ان کی جو سوچ تھی وہ محض سوچ نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے وجدان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بات کرتی تھی. وجدان کے حوالے سے میں بات ابھی کروں گا تھوڑی دیر بعد. لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ چاہتے تھے کہ عورت کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہو، اور ایسی تعلیم نہ ہو جو عورت کو نام نہاد آزادی کی طرف راغب کرے. 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور. اقبال فرماتے ہیں ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا لیں گے باں ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. اب دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں کر دی ہے. وہ قومیں، اب دیکھیے نا، مغرب اور یورپ، یہ لوگ ہم سے آگے اس لیے چلے گئے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ عورت بھی ہمارے ساتھ اس معاشرے کا 100% حصہ ہے، اور اس کی تعمیر و تشکیل میں اس کا کردار ہے، اس کا ہاتھ ہے. اگر
عورت کی تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک آگے دنیا کی دیگر اقوام کے شانہ بشانہ آگے نہیں چل سکتا. آگے بڑھنے کا، ترقی کا سفر تو تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی خواتین کو بھی اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کریں. اب ایک شعر اور دیکھیے، یہ اقبال کا تصور ہے. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر مول. اب دراصل اس کے پس پردہ میں حقائق بتانا چاہوں گا کہ اس وقت سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی، تعلیم کی طرف لا رہے تھے، کالم نگاری کر رہے تھے، مضامین نگاری کر رہے تھے، تو اس دوران یہ خدشہ اور یہ اندیشہ تھا علامہ اقبال کو کہ کہیں یہ جو یورپ کی تقلید کی جا رہی ہے، اس اندھا دھند تقلید میں، اس پیروی میں کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہماری جو خواتین ہیں یا ہماری جو نئی نسل کے لوگ ہیں وہ بہک نہ جائیں. اس لیے اقبال کو شاعری میں ان مضامین کو گرفت میں لینا پڑا اور اس طرح کے اشعار تخلیق کرنا پڑے. دیکھیے ایک تھوڑا سا یہ تنزیہ کرتا ہے ان کا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ آسین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اب اس میں جو طنز ہے، جو تنقید ہے، وہ خالصتاً اسی حوالے سے ہے، اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ عورت کی تعلیم کے خلاف تھے. وہ صرف اور صرف اس حوالے سے ہے کہ کہیں ہماری نئی نسل کی خواتین جو ہیں وہ بہک نہ جائیں اور یورپ کی تقلید میں وہ خواہ مخواہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے نہ چل پڑے. اب آگے چلیے، دیکھیے اقبال نے 1904 میں ماہنامہ مخزن میں ایک مضمون ان کا شائع ہوا تھا اور اس کا ایک اقتباس مختصر سا پیش کرنا چاہوں گا. صاحب صدر کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. مرد کی تعلیم ایک فرد واحد کی تعلیم ہے، مگر عورت کو تعلیم دینا حقیقت میں تمام خاندان کو تعلیم دینا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اقبال اس نظریے کے حامی تھے. اقبال یہ قدر نہیں چاہتے تھے کہ عورت کو شانہ بشانہ نہ لایا جائے مرد کے. اقبال اس بات کے حامی تھے کہ عورت کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ عورت کو مردوں سے بھی زیادہ اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے، ان کو حق دیا جائے. اس لیے کہ ہماری آبادی کا مردوں کا تناسب کم ہے اور خواتین کا تناسب زیادہ ہے. اگر خواتین کا تناسب زیادہ ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان خواتین اور ان بچیوں کی تعلیم کے بغیر ہم ترقی کر سکیں. اب دیکھیے دو تین اشعار بہت خوبصورت اقبال کی مختلف حوالوں سے کوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون. شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتاق اس کی، شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتاق اس کی، کہ ہر شرف سے اسی درج کا در مکنون. مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ مکالمات نہ لکھ سکی فلاطون، جیسے تو کیا ہوا، جو شرر ہیں اسی خاتون کے شرر، اسی عورت کے شرر سے ہی تو ٹوٹتے ہیں. یہ جو ان کے یہ جو شعلے ہیں، اب دیکھیے یہ شعلے جو ہیں اس کی معنویت اور اس کے کئی ڈائمنشن نکلتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہماری ماؤں کے ساتھ ہمارا تعلق ویسے نہیں اتنا گہرا ہو جاتا. ایسے عام طور پر تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسپرچول ریلیشن ہے، لیکن یہ اسپرچول ریلیشن نہیں ہے، صرف یہ ہمارے وجدان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جیسا کہ اقبال کا نظریہ ہے نا کہ سوچ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو یہاں پر دیکھیے وہ عقل اور خیرت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہاں عقل اور وجدان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کہ عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، وہ سوچتی رہ جاتی ہے، اور وجدان جو ہے وہ فوری طور پر کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو وہ ماں کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے، جو کنیکشن ہے، وہ وجدانی تعلق ہے، روحانی سے زیادہ وجدانی تعلق ہے. اس لیے کہ اب جو جدید سائنس ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کنیکٹیویٹی زراعت کے ذریعے ہو رہی ہے. جو جدید سائنس، ہم بہت پیچھے ہیں لیکن گلوبل ولیج ہو گئے انٹرنیٹ کے ذریعے. اور اب آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو تھیریز آئی ہیں سامنے ہمارے پاس کنیکٹیویٹی کی، یہ جو موبائل فون کے ذریعے آپ دیکھ لیجئے، یہ جو
ہماری کیبلز آ گئی ہیں، آپٹک فائبر آ گئی ہیں، تو اس میں کنیکٹیویٹی وجدان کی جزیات کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جو ہمارے صوفیاء کرام غاروں میں چلا جایا کرتے تھے، جنگلوں میں چلا جایا کرتے تھے، تو وہاں پر جب خاموشی کا عالم ہوتا ہے تو وہ کنیکشن بحال ہوتا ہے. اور جسے ٹی ایس ایلیٹ نے اور جسے ورڈزورتھ نے کہا نا بلائنڈ وسپرز، تو اقبال نے اسے بلائنڈ وسپر نہیں کہا. اقبال وہاں جا کر اس کی آواز سنتے ہیں، بصیرت افروز کہتے ہیں اسے. اقبال کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، مجھے وہ ساز کی آواز آتی ہے، مجھے باطن سے آواز آتی ہے، وجدان کی آواز آتی ہے. خیر آگے ہم چلتے ہیں. اب دیکھیے اقبال اس کی نظیر اکبر آبادی کی طرح نا وہ عورت کو شمع محفل بنانے کی بجائے وہ چراغ خانہ کی حیثیت سے زیادہ قابل قدر سمجھتے ہیں. چراغ خانہ کا بھی اگر سامنے کنسیپٹ رکھیے تو دیکھیے چراغ کہا گیا ہے عورت کو. اگر عورت گھر کا چراغ ہے، یعنی کہ اگر وہ عورت نہیں ہے تو گھر میں روشنی نہیں ہے. اب یہ چراغ، علم کا چراغ اگر جامعہ میں آ جاتا ہے تو یہ بھی روشنی پھیلائے گا. معاشرتی سطح پر آتا ہے تو بھی اس کی روشنی جائے گی. اور بین الاقوامی سطح پر آ جاتا ہے تو ہماری دنیا کی آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے نام ہیں خواتین کے جنہوں نے علم و حکمت کی وجہ سے اور دانائی کی وجہ سے پوری دنیا میں نام پیدا کیے. ان کے جانے کے بعد ابھی تک ہم ان کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں اور جدید سائنسی دنیا میں بھی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ایسے کام کر دیے، خواہ وہ حقوق انسانیت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ سائنسی اور یہ جو سائنس کی ترقی اور ایجادات ہیں اس حوالے سے ہوں. اور اب تو خیر آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے اپنے وطن عزیز میں عائفہ کریم ہے اور بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں بڑا کام کیا. یہ وجدانی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کی ہوئی ہے. کہیں پر وہ ماں کی صورت میں ہے، کہیں وہ استاد کی صورت میں ہے، کہیں بیٹی کی. آپ بچوں کو دیکھ لیجئے، بڑے ہو کر بچیاں جتنا ماں کا اور باپ کا خیال رکھتی ہیں، بیٹے پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ جبلت میں اللہ تعالیٰ نے جو وصف عورت کے رکھا ہے، یہ جبلت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جینز کے اندر یہ کوڈز رکھ دیے گئے ہیں. یہ خصوصیات جو ہیں مرد کے اندر نہیں ملیں گے آپ کو. میں خود بھی مرد ہوں، میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں، اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ خصوصیات ہم میں تو نہیں ہے. وہ سوچ، وہ برداشت، وہ صلاحیت، وہ براڈ اسپیکٹرم ہم لمیٹڈ ہو کر سوچتے ہیں. جبکہ ہماری جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ بات کرنے سے پہلے سوچتی ہیں کہ دوسرے کا دل جو ہے وہ دکھے نہیں، وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی تصدیق کر رہی ہوں. جبکہ ہمارے مرد ایسا نہیں سوچتے. تو پھر کیوں نہ ہم اقبال کے اس تصور پر عمل کرتے ہوئے ایسی بہت سی ہزاروں جامعات کا قیام عمل میں لائیں جہاں ہماری بچیوں کو تعلیم دی جائے. اب دیکھیے میں ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ علی بیات صاحب نے، آیت القسمی صاحب نے اور صبح کے وقت جو تقی عابدی صاحب نے اتنا طویل اور پرمغز لیکچر دیا ہے کہ بہت سی باتیں اس میں آ گئی ہیں. لہٰذا میں نے اپنی گفتگو کو مختصر اور کمپیکٹ کر لیا ہے. لیورپول پوسٹ میں 1933 میں اقبال فرماتے ہیں، عورت فاطر السماوات والارض کی مقدس ترین مخلوق ہے. 1933 میں یہ کہا گیا کہ عورت فاطر السماوات والارض کی مقدس ترین مخلوق ہے اور اس کا اجنبی وجود اس امر کا متقاضی ہے کہ اجنبی نگاہوں سے ہر نوع اسے محفوظ رکھا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ.